بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اکارمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے۔ قبول اسلام سے قبل اپنے باپ کی طرح آپ بھی اسلام کے زبردست دشمنان میں سے تھے۔ یہی نہیں بلکہ جب آپ نے اپنے باپ ابو جہل کو میدان بدر میں خون سے لت پت تڑپتے دیکھا تو غصے میں آ کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس شدت سے وار کیا کہ ان کا بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ جنگ بدر کے بعد جن لوگوں نے ابو سفیان کو انتقامی کارروائی کے لیے اکسایا، ان میں سے ایک اکارمہ بھی تھے۔ الغرض فتح مکہ سے قبل کوئی ایسا کام نہ تھا جو آپ نے نہ کیا ہو کہ جس سے مسلمانوں بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہ پہنچی ہو، مگر جس کے دل میں نور ہدایت کا چراغ روشن ہونا ہو، اس کو کسی نہ کسی موڑ پر آ کر جہالت کا راستہ بند ہی ملتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا واقعہ حضرت اکارمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ رمضان المبارک سن 8 ہجری میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 اسلامی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، نعرہ تکبیر سے دہشت و جبل گونج اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن اہل اسلام کو غالب اور کفار مکہ کو مغلوب کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے۔ آپ کا دیار رحمت جوش میں تھا۔ لوگ جوک در جوک آ رہے تھے اور معافی پا رہے تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن بھی اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا اپنی بیوی کو مکہ میں ہی چھوڑ کر اپنے قتل کے خوف سے مکہ سے بھاگ نکلا۔ اکارمہ کی بیوی، جس کا نام حکیم آیا ہے، اس نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ میرا شوہر تو اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا کہ یہ ابو جہل کی بھتیجی ہے، جو اس کی بہو بھی ہے، یعنی حضرت اکارمہ کی بیوی ہے، اور یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تاکہ اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حکیم کو عافیت عطا فرمائی اور دائرہ اسلام میں داخل فرما لیا۔ حضرت حکیم نے یوں دریائے رحمت جوش میں دیکھا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے بڑے درد مندانہ لہجے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر اکارمہ اپنے قتل کے خوف سے یمن کی طرف بھاگ گیا ہے۔ اگر آپ اس کو امان دے دیں تو میں اس کو واپس لے آؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حکیم، میں نے تیرے شوہر کو امان دی، جاؤ اس کو لے آؤ۔ حکیم یہ ارشاد سن کر خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، فوراً اٹھیں اور یمن کے راستے کی طرف چل نکلی۔ دوسری طرف اکارمہ مکہ سے بھاگ کر ساحل تک پہنچ چکے تھے۔ ساحل تک پہنچتے ہی آپ کو یمن جانے والی کشتی تیار مل گئی۔ آپ فوراً کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ کشتی ساحل کو چھوڑ کر ابھی کچھ ہی آگے بڑھی تھی کہ بھنور کی لپیٹ میں آ گئی۔ لوگوں نے چیخ و پکار شروع کر دی، حتیٰ کہ اکارمہ بھی لات کو پکارنے لگے۔ ملاحوں نے اکارمہ کی یہ پکار سنی تو کہنے لگے، سردار، یہ لات و عزیٰ وغیرہ کو پکارنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ ہمارے معبود ہماری کشتی کو بھنور سے نہیں نکال سکتے۔ اگر زندگی عزیز ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو پکارو۔ اکارمہ نے کہا، یہ ممکن نہیں، کیونکہ ساری زندگی میرے باپ اور میری قوم کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی تو لڑائی رہی ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارے معبود جھوٹے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معبود سچے ہیں، اور اسی وجہ سے تو میں مکہ چھوڑ کر بھاگا ہوں۔ اب اگر یہاں کشتی میں ہی میں نے اسی کے معبود کو مدد کے لیے پکارنا ہے تو مکہ رہ کر کیوں نہ پکار لیتا۔ ملاحوں نے جو اکارمہ سے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے، پانیوں میں ہمارے معبودوں کی نہیں چلتے۔
وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ربی ہے جس کی پانیوں سمیت ہر جگہ چلتی ہے، تو ہم اسی کو پکارتے ہیں تاکہ زندگی محفوظ رہے۔ کشتی بھمر میں گھرتی چلی جا رہی تھی۔ حضرت اکارما نے جو یہ منظر دیکھا تو فوراً بول اٹھے، اے اللہ، میں عہد کرتا ہوں اگر میں طوفان سے زندہ بچ نکلا تو خود کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دوں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھوں گا، پس میں اس کو نہایت ہی معاف کرنے والا اور معزز پاتا ہوں، امید ہے مجھے معاف کر دیں گے۔ بس اکارما کا یہ عہد کرنا تھا کہ اسی وقت تبارک و تعالیٰ نے کشتی کو بھنور سے باہر نکال دیا اور کشتی کا رخ دوبارہ ساحل کی طرف کر دیا۔ چنانچہ کشتی ساحل پر جا ٹھہری تو اکارما کو دور کھڑی اپنی بیوی حضرت ام حکیم نظر آ گئی۔ ام حکیم نے اپنے شوہر اکارما کو دیکھا تو کہا، اے اکارما، تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ میں نے تیرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کر لی ہے، جو تمام جہانوں کے لوگوں میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ مہربان، معاف کرنے والے اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ آپ نے کہا، اکارما چلو میرے ساتھ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، وہ تمہیں معاف کر دیں گے، کوئی تیری مرضی کے بغیر بات تک نہیں کرے گا، تجھ سے کوئی سوال نہ ہوگا۔ حضرت اکارما نے اپنی بیوی کے یوں خیر خواہی کے الفاظ سنے تو فوراً مکہ واپس جانے کو تیار ہو گئے۔ الغرض وہ دونوں مکہ پہنچے اور سیدھا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر دونوں کا استقبال کیا اور اکارما کو اپنے پاس بٹھایا۔ اکارما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام حکیم نے مجھے پیغام دیا ہے کہ آپ نے مجھے امن دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اکارما، تجھے امن ہے۔ حضرت اکارما رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت اکارما رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد کفر و اسلام کے مابین جو بھی معرکہ پیش آیا، اس میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوئے اور مسلمان جب بھی کسی مہم میں نکلے اس میں آگے آگے رہے۔ معرکہ جرموک میں تو حضرت اکارما رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان قتل کی طرف اس طرح لپکے تھے جیسے کوئی تشنہ لب شدید گرمی میں پانی کی طرف لپکتا ہے۔ ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمن کا دباؤ بہت بڑھ گیا، وہ اپنے گھوڑے سے کودے، تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور ننگی تلوار لے کر رومیوں کی صفوں میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا، اکارما ایسا نہ کیجیے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے، آپ کا شہید ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی سہانیاں ہیں۔ لیکن حضرت اکارما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، خالد ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ اور خدمت اسلام میں تم کو میرے اوپر سبقت حاصل ہے۔ میں اور میرا باپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے اور میں آخر دم تک اس مخالفت پر قائم رہا، اسی لیے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف میرے حصے میں بڑی تاخیر سے آیا ہے، مجھے چھوڑ دو، آج میں گزشتہ کوتاہیوں کی اور رومیوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر قدرے توقف کے بعد فرمایا، میں بہت سے مواقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کر لڑا، آج ان رومیوں کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر لوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ جب فضائے جرموک پر سے جنگ و قتال کے بادل چھٹے، مسلمانوں کی عظیم و شان فتح کا آفتاب طلوع ہوا تو جرموک کی زمین پر 3 مجاہد زخموں سے چور پڑے تھے
اور وہ تھے حضرت حارث بن حشام، حضرت عیاش بن ربیعہ اور حضرت اکارمہ بن رضی اللہ تعالی عنہ۔ شدت تشنی سے بیتاب حضرت حارث نے پانی مانگا۔ جب پانی ان کو پیش کیا جا رہا تھا، حضرت اکارمہ نے بھی ان کی طرف دیکھا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ان کو پانی پلانے کا اشارہ کیا۔ جب پانی ان کے پاس لے جایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت اکارمہ نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجھاؤ۔ جب پانی پلانے والے ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ اس سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ جب وہ پلٹ کر پہلے دونوں صحابیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ بھی آب کوثر سے اپنی پیاس بجھانے چلے گئے تھے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی ہزار نعمتیں اور برکتیں ہوں۔